کل جو حوانیت پاکستان میں دیکھنے کو ملی ویسی حوانیت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے باوجود نہ تو پاکستان میں زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا۔ کل ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ موٹر وے سے جا رہی تھی، تقریباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا کہ اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ پاکستان کی محفوظ ترین سڑک پر ہے، اس لیے شاید اس نے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ موٹر وے پولیس کو کال کرتی ہے اور مدد کے لیے کہتی ہے کہ میری گاڑی بند ہو چکی ہے، اس لیے آپ ری فلنگ کے لیے کسی کو بھیج دیں، لیکن موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہ علاقہ شاید ہماری رینج میں نہیں آتا یا ہمارا ایریا نہیں ہے، اس لیے ہم مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ خاتون اپنے کزن یا بھائی کو کال کرتی ہے اور مدد کے لیے کہتی ہے۔ یہ خاتون مدد آنے کا انتظار ہی کر رہی ہوتی ہے کہ 2 لوگ جن کی عمریں 35 سے 30 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں موٹر سائیکل پر آتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑا جاتا ہے، اس کے بعد زبردستی خاتون اور خاتون کے دونوں بچوں کو گاڑی سے باہر نکالا جاتا ہے اور زبردستی کھیتوں میں لے جا کر خاتون کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام معاملات خاتون کے ساتھ جو زیادتی تھی وہ اس کے بچوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے برہنہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ دونوں لوگ باری باری خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس دوران خاتون پر تشدد بھی کیا جاتا رہتا ہے اور یہ تمام معاملات اس کے بچوں کے سامنے ہو رہے تھے۔ زیادتی کرنے کے بعد خاتون سے زیورات اور 1 لاکھ روپیہ نقدی لوٹنے کے بعد یہ دونوں لوگ مزے سے روانہ ہو جاتے ہیں جیسے پکنک پہ آئے ہوں۔ تمام واقعہ ہو جانے کے بعد تقریباً رات کے 3 بجے خاتون کے رشتہ دار خاتون کی مدد کو پہنچتے ہیں، لیکن ہماری پولیس اس وقت تک بھی خاتون کی مدد کو نہیں آتی۔ اس کے بعد تھانے میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے اور آپ جانتے ہی ہیں ہمارا نظام کیسا ہے، ایک اور فائل تھانے میں بن جاتی ہے اس خاتون کے کیس کی۔ ہمیں اپنے قانون اور انصاف کے نظام سے کتنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک میڈیا چینل CCPO لاہور سے تمام واقعے کی پروگریس کے بارے میں پوچھتا ہے تو CCPO صاحب اس قسم کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ خاتون کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ رات کے 1 بجے وہ نکلی، اور اگر رات کے 1 بجے نکلنا ہی تھا تو کوئی اچھا روٹ لے لیتی یا کوئی ایسا روٹ لے لیا جاتا جہاں لوگ موجود ہوتے۔ تو ہمارا قانون اور انصاف کا نظام کیسا ہے اور اس سے کتنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے آپ خود ہی بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم سعودی حکمرانوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں کہ سعودی حکمران برے ہیں، وہ اسلام سے ہٹ چکے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب کی ایک چیز کا مقابلہ پوری دنیا میں شاید کوئی نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے تو محض چند دن لگتے ہیں، یہاں ہم چند ہفتوں کی بھی نہیں بات کر رہے، چند دنوں کے اندر تمام معاملہ کو حل کر لیا جاتا ہے اور جو قصوروار شخص ہوتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب وقت آ چکا ہے، اب پاکستان میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی خاتون پر ایون کہ بری نظر تک ڈالتا ہے، زیادتی تو دور کی بات، اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ تمام معاملات وہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ پہلے ایک شخص کسی خاتون پر بری نظر رکھتا ہے، اس پر جملے کستا ہے، سیٹیاں بجاتا ہے، اس کے بعد یہ تمام معاملات بالآخر ریپ تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سخت قانون سازی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسے معاملات چلتے رہے تو اگلی باری کسی کی بھی بہن بیٹی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیاں محفوظ ہیں تو آپ غلط ہیں۔ یہ جس خاتون کے ساتھ یہ تمام واقعہ ہوا ہے وہ بھی کوئی غریب خاتون نہیں تھی، وہ ڈیفنس کی رہائشی تھی اور اپنی خود کی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ محفوظ ہیں، آپ غلط سوچتے ہیں۔ اس لیے اس ظلم کے خلاف ہم تمام لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی، بے شک آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک آپ سیاست میں ہیں، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔